سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 72۔ یوناف دریائے کانگو کے کنارے باکو شہر سے باہر خیموں کے ایک وسیع جنگل کے اندر نمودار ہوا تھا۔ یہ اسی خانہ بدوش قبیلے کے خیمے تھی جسے افریقہ میں سانگا کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ خیموں کے اندر یوناف ایک جوان کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہا، اے میرے عزیز، اگر میں غلطی پر نہیں تو یہ ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے اور اس قبیلے کے سردار کا نام مکادو ہے۔ اس جوان نے مسکراتے ہوئے کہا، اے اجنبی، تمہارا اندازہ درست ہے، یہ سانگا نام کا خانہ بدوش قبیلہ ہے اور ہمارے سردار کا نام مکادو ہے۔ تم اپنے متعلق کہو، تم کون ہو اور کیوں ایسی گفتگو کر رہے ہو؟ یوناف دوبارہ نرم لہجے میں بولا، اے عزیز، تم مجھ سے میرے احوال نہ پوچھو، بس مجھے اپنے سردار مکادو کے خیمے کی طرف لے چلو، میں اسی سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس پر اس جوان نے خوش طبعی میں کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں مکادو کے خیمے کی طرف لے چلتا ہوں۔ یوناف چپ چاپ اس خیمے کی طرف ہو لیا تھا۔ یوناف اس جوان کے ساتھ جانوروں کی کھال سے بنے ہوئے ان خیموں کے اندر آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک بہت بڑے خیمے کے قریب رک گیا تھا۔ اس خیمے کے سامنے ایسی کھالوں کا ایک شامیانہ سا بنا ہوا تھا جن پر کپڑے کا کام کیا ہوا تھا، اور اس شامیانے کے نیچے گھاس سی بنی ہوئی تھی۔ ایک چٹائی پر 25 سے 30 سال کی عمر کے درمیان کا ایک جوان بیٹھا ہوا تھا، اور اس جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جوان نے کہا، وہ سامنے شامیانے تلے اور گھاس کی چٹائی پر اس قبیلے کا سردار مکادو بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے اس مکادو کا باپ ہی ہمارا سردار تھا اور اب یہ مکادو اس قبیلے کا سردار ہے۔ یوناف نے اس جوان کی طرف شفقت سے دیکھا، اپنی نقدی کی تھیلی سے سونے کا ایک سکہ نکال کر اسے دیا اور کہا، اے عزیز، تیرا شکریہ جو تو نے یہاں تک میری رہنمائی کی، اب تم جا سکتے ہو، میں اب اس مکادو سے بات کرتا ہوں۔ وہ جوان واپس چلا گیا جبکہ یوناف خود سردار مکادو کے شامیانے کی طرف بڑھا تھا۔ مکادو کے قریب جا کر یوناف رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم اس سانگا نام کے خانہ بدوش قبیلے کے سردار مکادو ہو۔ مکادو نے ایک بار غور اور مشتبہ نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، اے اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے اور کیوں میرے قبیلے میں داخل ہوا، بہرحال تم جو بھی ہو اس کی مجھے پرواہ نہیں، پر تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ، پھر مجھ سے کہو کہ تم کس غرض سے میرے پاس آئے ہو۔ یوناف آگے بڑھ کر مکادو کے سامنے چٹائی پر بیٹھ گیا، پھر وہ بولا، اے مکادو، میرا نام یوناف ہے، میں جھیل میرو کے کنارے کی بستی کلوا کی طرف سے آیا ہوں اور تمہارے قبیلے کے باتو نام کے جوان سے ملنا چاہتا ہوں کہ وہ میرا مفروض ہے اور میں اس سے قرض کا مطالبہ کرنے آیا ہوں۔ اے مکادو، کیا تم بانتو نام کے اپنے قبیلے کے اس جوان کو یہاں نہ بلاؤ گے تاکہ تمہاری موجودگی میں ہی میں اس سے انتقام لے سکوں؟ مکادو نے چونک کر یوناف سے پوچھا، تم بانتو سے کیسا انتقام لینا چاہتے ہو؟ فیصلہ کن انداز میں مکادو کو مخاطب کر کے یوناف نے کہا، اے مکادو، پہلے بانتو کو یہاں بلواؤ، پھر میں بتاؤں گا کہ میں اس سے کیا انتقام لینا چاہتا ہوں۔ مکادو نے اس بار غمگین نگاہوں سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر میں بانتو کو یہاں نہ بلواؤں تو؟ یوناف نے کھولتے ہوئے لہجے میں کہا، اے مکادو، اگر تم ایسا ناروا سلوک کرو گے تو پھر میں کسی کو بتائے بغیر چپ چاپ بانتو کی گردن کاٹ کر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس پر مکادو نے تلخ لہجے میں کہا، اے اجنبی، تم بھول رہے ہو، بانتو ایک ایسا جوان ہے جس سے چٹانیں ٹکرا کر بھی پاش پاش ہو جاتی ہیں، تم ہرگز اس سے اپنا انتقام نہ لے سکو گے۔ مکادو تھوڑی دیر کے لیے رکا،
پھر اس نے غور و تعجب سے یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اجنبی، تمہاری باتوں اور تمہارے اس دعوے کو بھی پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ اگر تم اپنے آدمیوں کا انتقام لینے اس قدر مسافت طے کر سکتے ہو تو تم بھی کوئی عام انسان نہیں، اور پھر تمہارا قد کاٹ، تمہارے اعضاء اور جوارح اور تمہاری جسمانی ساخت بھی بتاتی ہے کہ تم کوئی غیر معمولی انسان ہو۔ مکادو کہتے کہتے رک گیا اور پھر اپنے سامنے اشارہ کرتے ہوئے اس نے کہا، اے اجنبی، لو بانتو کو بلانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی، وہ خود ہی ادھر آ رہا ہے، اس کے ساتھ ہمارے قبیلے کا ساحر ماردہ اور اس کی بیٹی باسو بھی ہیں۔ جب وہ تینوں نزدیک آئے تو یوناف نے اندازہ لگایا کہ ساحر ماردہ کی بیٹی باسو ایسی حسین اور پرکشش تھی جیسی سرائے کے مالک مریشس نے اس کی تعریف کی تھی۔ ان کے نزدیک آنے پر سردار مکادو نے بانتو کو مخاطب کر کے کہا، اے بانتو، یہ جوان جو اس وقت میرے پاس بیٹھا ہوا ہے اس کا نام یوناف ہے، یہ جھیل میرو کی سرزمین سے آیا ہے، یہ تم سے انتقام لینے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ تو نے جھیل میرو کے کنارے کچھ لوگوں کو مارا تھا۔ یہ جوان انہی کا انتقام لینے ایسی طویل مسافت طے کر کے آیا ہے، اب تم ہی کہو اس سلسلے میں تم کیا کہتے ہو؟ بانتو نے پہلے ایک زوردار قہقہہ لگایا، پھر بولا، اے سردار مکادو، ایسے کئی جوان ماضی میں مجھ سے ٹکرانے کا عزم کر کے آئے تھے، پر تو جانتا ہے کہ میں نے سب کو ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح پاش پاش کر کے رکھ دیا تھا۔ اب اس جوان کو بھی اگر زندگی عزیز نہیں ہے تو ضرور مجھ سے ٹکرا کر دیکھے، پر میرے مقابل آنے سے پہلے اسے اس کے ممکنہ انجام سے ضرور آگاہ کر دو۔ یوناف نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کہا، اے بانتو، میں ان عام جوانوں میں سے نہیں ہوں جن کے ساتھ ماضی میں تم ٹکراتے رہے ہو، میں جو ارادہ کرتا ہوں اسے کر دکھاتا ہوں، اور اے بانتو، مجھے تم ان جوانوں جیسا نہ سمجھ لینا جنہیں تم ماضی میں اپنے سامنے زیر کرتے رہے ہو۔ مجھ سے ٹکرانا یقیناً تمہاری حماقت ہوگی اور میری ضرب تمہارے لیے یقیناً تعجب خیز ثابت ہوگی۔ یوناف کی اس گفتگو سے بانتو کی حالت غصے اور غضب میں تقریب کی ظلمتوں اور منحوس ساعتوں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر شاید اس نے کوئی فیصلہ کیا اور اپنے پاؤں کی ایک سخت اور زوردار ٹھوکر اس نے یوناف کی پسلیوں پر دے ماری۔ یہ ضرب خاصی زوردار اور تکلیف دہ تھی۔ اس کے بعد بانتو آگے بڑھ کر یوناف پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے یوناف کو دبوچ کر اپنے نیچے رکھ لیا اور اس پر مکوں اور اپنی کوہنیوں کی ضربوں کی اس نے بارش کر دی تھی۔ بانتو کی اس کارگزاری پر سردار مکادو، ساحر ماردہ اور اس کی بیٹی باسو تینوں ہی خوش اور مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ پھر اچانک ہی ایک تبدیلی اور انقلاب رونما ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ یوناف نے اپنا پاؤں بانتو کے پیٹ میں جماتے ہوئے اسے دور پھینک دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا خود بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ بانتو بھی زمین پر گرنے کے بعد فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ یوناف کی طرف بڑھا۔ بانتو جب دوبارہ یوناف کے قریب آیا اور یوناف پر اس نے ضرب لگانا چاہی تو یوناف نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ لیا، اور پھر اس کی گردن کے دائیں بائیں پہلوؤں پر اس نے ایسی دو ضربیں لگائیں کہ بانتو انتہائی تکلیف اور شدت کی اذیت کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر گر گیا۔ اس لمحے یوناف کی حالت ویرانوں کے ستم، حادثوں اور سانحوں کے طوفان اور غموں کی گہری دھوپ جیسی ہو کر رہ گئی۔ زمین پر پڑے ہوئے بانتو کو مخاطب کرتے ہوئے یوناف نے پوچھا، اے بانتو، میری یہ ضرب کیسی رہی؟ بانتو نے یوناف کے اس استفسار پر کوئی جواب نہ دیا۔ ہمت کر کے ایک بارگی پھر اٹھا اور یوناف کی طرف بڑھا، پر جب وہ یوناف کے قریب آیا تو یوناف طوفانی انداز میں اس کی طرف بڑھا، اور برق کے کوندے کی سی پھرتی میں اس نے بانتو کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر فضا میں بلند کر دیا تھا۔ یوناف کے اس طرح بانتو کو اٹھانے سے سردار مکادو، ساحر ماردہ اور اس کی بیٹی باسو تینوں حیران و پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ یوناف نے جب بانتو کو زمین پر پٹک دیا تب ساحر ماردہ یوناف کے قریب آیا اور کسی قدر خفگی اور ناراضگی میں اس نے یوناف کو مخاطب کر کے پوچھا، اے اجنبی جوان، کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ یوناف نے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم اس خانہ بدوش قبیلے کے ساحر ہو۔ ماروا نے اس بار غضبناک ہو کر کہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس خانہ بدوش قبیلے کا ساحر ہوں، تم نے یہ بدتمیزی کی کہ انتہائی بے دردی سے تم نے بانتو کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جبکہ بانتو میری بیٹی باسو کا منگیتر ہے، اور آج ان دونوں کی شادی ہو رہی ہے۔
اور تم نہیں جانتی ہوگی، اور ایک ساحر کی حیثیت سے میں تمہاری اس بدتمیزی کا تم سے ایک ہولناک اور حیرت خیز انتقام بھی لے سکتا ہوں۔ ساحر کی اس گفتگو پر یوناف سیاہ رات کے پھیلاؤ کی طرح آگے بڑھا۔ اپنا دایاں ہاتھ اس نے ساحر ماروا کی گردن پر رکھا اور اسے اٹھا کر ہوا میں معلق کرتے ہوئے اس نے کہا، اے ماروا، میں نے تیرے جیسے حسین و بدترین ساحر بہت دیکھے ہیں۔ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے اس طرح اٹھا کر پٹک دیتا جس طرح میں نے بانتو کو پٹک دیا ہے۔ اس دوران حسین باسو تیزی سے آگے بڑھی اور لگاتار 3 تماچے بڑی تیزی کے ساتھ اس نے یوناف کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، تجھے یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو یوں حقیرانہ انداز میں میرے باپ کو اٹھا لی؟ تجھے اس گستاخی کی سزا ضرور مل کر رہے گی، اور سزا بھی ایسی کڑی جس کی اذیت کو تو ساری عمر بھلا نہ سکے گا۔ اچانک یوناف نے اپنے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تمانچہ باسو کے منہ پر دے مارا، جس کے جواب میں باسو ہوا میں قلا بازیاں کھاتی ہوئی بانتو کے پاس جا گری تھی۔ اس لمحے ابریکا نے یوناف کی گردن پر تیز لمس دیا، پھر کہنے لگی، اے یوناف سنبھلو، یہ ساحر تم پر اپنے سحر کی ابتدا کر چکا ہے، جو تمہارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، لہذا اس کا سحر حرکت میں آنے سے قبل ہی تم اپنا دفاع مکمل کر لو۔ یوناف نے فوراً ساحر ماروا کو زمین پر پھینک دیا، پھر اس نے اپنی تلوار نکال کر اپنے گرد حصار بنا لیا تھا، اور اس حصار کے اندر وہ خاموش اور پرسکون کھڑا ہو کر ساحر ماروا کی طرف سے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگا تھا۔ اچانک ساحر ماروا نے مٹی کی مٹھی بھری، پھر وہ مٹی اس نے یوناف کی طرف دے ماری۔ جب اس سحر کی ہوئی مٹی کا کوئی اثر یوناف پر نہ ہوا تو ساحر ماروا حیرانی اور پریشانی سے کبھی یوناف اور کبھی اپنے قبیلے کے سردار مکادو کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ سردار مکادو بھی ماروا کے اس طرح دیکھنے کا مطلب جان گیا تھا، اس بنا پر وہ بھی یوناف کی طرف حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگا۔ اس موقع پر یوناف نے کھل کر ایک قہقہہ لگایا۔ بانتو اور باسو بھی اٹھ کر وہاں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ بھی اس وقت پریشانی کے عالم میں دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر یوناف نے ساحر کو مخاطب کر کے کہا، اے ساحر ماروا، کسی گمان میں نہ رہنا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم مجھ پر اپنا کوئی طلسم کر کے مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو، اگر ایسا ممکن ہوتا تو اب تک تیرے جیسے کئی ساحر مجھے فنا و برباد کر چکے ہوتے۔ اپنی اس ناکامی پر ساحر ماروا سٹ پٹا کر رہ گیا تھا۔ ایک بار پھر اس نے مٹھی بھری اور یوناف کی طرف پھینکی، لیکن جب اس کا کوئی رد عمل نہ ہوا تب یوناف نے اس ساحر کو مخاطب کر کے کہا، اے ماروا سن رکھو، تمہارا کوئی عمل، تمہارا کوئی بھی سحر مجھ پر آسان انداز نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم ان بکھیڑوں میں نہ پڑو، ورنہ یاد رکھو میرے ہاتھوں تم نقصان کھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یوناف ذرا رکا، پھر وہ دوبارہ کہنے لگا، اے ماروا، تمہارے حق میں بہتر ہوگا کہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور بانتو اور اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ۔ اور سنو، اگر تم نے میرے ساتھ اپنے اس معاملے کو طول دیا تو تم تینوں میں سے کوئی بھی زندہ نہ رہے گا۔ میں تو صرف بانتو سے انتقام لینے آیا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اس بانتو کا خاتمہ کر دیتا، لیکن جب تم نے یہ انکشاف کیا کہ آج تمہاری حسین بیٹی باسو کی شادی بانتو کے ساتھ ہو رہی ہے تو میں نے اپنے ارادے میں تبدیلی کر لی، بس میں نے بانتو کو معاف کیا۔ اب تم تینوں یہاں سے چلے جاؤ، اور تم تینوں کا یہاں رکنا میرے غصے کو اور بھڑکائے گا، جو ہمارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ یوناف کی یہ باتیں شاید حسین باسو کی سمجھ میں آ گئی تھی، لہٰذا اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی، جبکہ بانتو بھی ان دونوں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماروا، بانتو اور باسو کے چلے جانے کے بعد سردار مکادو یوناف کے قریب آیا اور اسے گلے لگاتے ہوئے اس نے کہا، اے یوناف، تو واقعی ایک حیرت انگیز انسان نکلا۔ مکادو کہتے کہتے خاموش ہو گیا، کیونکہ اس کے خیمے سے ایک حسین عورت نکلی اور مکادو اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جب وہ عورت نزدیک آئی تو مکادو نے اس کی طرف اشارہ کر کے یوناف سے کہا، یہ میری بیوی پانکی ہے۔ پانکی نے قریب آ کر کہا، میں تم دونوں کی گفتگو اور اس مہربان جوان کے ہاتھوں ماروا، باسو اور بانتو کی حالت بھی دیکھ چکی ہوں۔ پانکی کے خاموش ہونے پر مکادو نے اپنا سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے کہا، ہم گھر کے صرف 2 ہی افراد ہیں، ایک میں اور ایک میری بیوی پانکی۔ اے یوناف، میں اپنی بات کہتے کہتے رک گیا تھا، اس لیے کہ خیمے سے میری بیوی نکل آئی تھی۔ اب جب کہ یہ سب کچھ دیکھ اور سن چکی ہے تو سنو، میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ
تمہارے یہاں آنے سے مجھے کچھ حوصلہ اور اطمینان ہوا، کیونکہ اس سے قبل میں ساحر ماروا اور بانتو کی طرف سے اپنے لیے بہت بڑا خطرہ محسوس کرتا تھا۔ بانتو گو ایک طاقتور اور انتہائی زوردار انسان ہے، لیکن میں اپنے لیے بڑا خطرہ محسوس نہ کرتا، اس لیے کہ اپنے حامیوں کی مدد سے میں اس پر قابو پا سکتا تھا۔ لیکن اب حالات ایک دوسرا رخ اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ چند دن ہوئے قبیلے کے ساحر نے اپنی بیٹی باسو کو بانتو سے منسوب کر دیا اور آج ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے۔ باسو اور بانتو کی شادی سے حالات میرے خلاف کروٹ لیں گے، کیونکہ اس شادی کے بعد قبیلے کا ساحر جائز و ناجائز طور پر اپنی بیٹی کے شوہر بانتو کی طرفداری کرے گا اور میری جگہ بانتو کو قبیلے کا سردار بنانے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف بانتو بھی قبیلے کا سردار بننے کا خواہش مند رہا ہے۔ ماضی میں 2-1 بار وہ اس کا اظہار بھی کر چکا ہے، لیکن میرے ساتھ میرے ساتھیوں کی تعداد دیکھتے ہوئے وہ خاموش رہا تھا۔ اب جب کہ وہ ساحر ماروا کا داماد بن جائے گا تو اس کے حوصلوں اور اس کے عزم کو اور تقویت ملے گی، اس لیے کہ ساحر ماروا کا قبیلے کے اندر بڑا اثر و رسوخ ہے اور بانتو کی حمایت میں وہ قبیلے کے اندر کوئی بڑا انقلاب بھی برپا کر سکتا ہے۔ لیکن اے یوناف، تمہارے یہاں آنے اور ماروا، باسو اور بانتو کو یوں اپنے سامنے زیر کرتے دیکھ کر مجھے تمہاری ذات سے کچھ حوصلہ اور اطمینان ہونے لگا ہے، اور میں یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ شاید وہ تمہاری یہاں موجودگی کے باعث قبیلے کا ساحر ماروا اپنے اس ہونے والے داماد بانتو کے ساتھ مل کر میرے خلاف کوئی قدم اٹھانے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یوناف نے بڑی ہمدردی کے ساتھ سردار مکادو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے مکادو، تم بے فکر اور مطمئن رہو، میں تمہارے خلاف ساحر ماروا اور بانتو کی کسی بھی کوشش کو کامیاب نہ ہونے دوں گا۔ اے مکادو، تمہارے قبیلے کے اندر میرے لیے ایک کشش اور ہمدردی کی وجہ ہے، اس لیے کہ تمہارا یہ قبیلہ ایک خانہ بدوش قبیلہ ہے، اور تمہارے ساتھ رہ کر اور افریقہ کے مختلف علاقوں کی سیر و تفریح کر کے میں یہاں کے لوگوں کی قدیم و جدید رسومات اور ان کے قوانین و آئین اور عادتیں جان سکوں گا۔ سردار مکاتو نے فرط مسرت سے آگے بڑھ کر یوناف کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اطمینان و خوشی کے اظہار میں کہا، اے عظیم نوارد، تو نے ایسا ارادہ ظاہر کر کے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ قسم مجھے لوبیر دیوتا کی، تم میرے لیے بے فکر سی دل جمعی، تشفی، ڈھارس اور تمانیت کا باعث بن گئے ہو۔ تمہاری موجودگی میں اب بانتو اپنے بے گناہ قوتوں کے باوجود مجھ پر ہاتھ نہ ڈال سکے گا۔ مکادو جب خاموش ہوا تو اس کی بیوی پانکی آگے آئی اور یوناف کے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اے عزیز، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، کوئی بہن بھائی نہ تھا، لہٰذا آج سے تم ہی میرے بھائی ہو۔ یوناف نے فوراً پانکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے پانکی، فکر مند نہ ہو، تو آج سے میری بہن ہے، اور میں اس قبیلے میں اٹھنے والی ہر سازش سے تم دونوں کی حفاظت کروں گا، خواہ یہ سازش کھڑی کرنے والا قبیلے کا ساحر ماروا ہی کیوں نہ ہو۔ مکادو نے یوناف کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور کہا، تم نے میرا دل خوش کر دیا ہے یوناف، اب جب کہ تم نے میری بیوی کو اپنی بہن بنا لیا ہے تو اب تم ہمارے عزیز اور محسن ہو، لہٰذا تم ہمارے ساتھ ہمارے خیمے میں رہو گے۔ تم دیکھتے ہو کہ یہ چمڑے کا بنا ہوا ہمارا خیمہ کافی بڑا ہے اور اسے تقسیم کر کے کئی کمروں میں تبدیل کیا ہوا ہے۔ پھر مکادو یوناف کو پکڑ کر اپنے خیمے میں لے گیا۔ جب وہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھ گئے تب یوناف نے پوچھا، اے مکادو، جھیل میرو کے کنارے میرے ایک جاننے والے نے بتایا تھا کہ تمہارا یہ خانہ بدوش قبیلہ اپنے بادشاہ کی رسم میں حصہ لینے کے لیے اس طرف آیا ہے، کیا یہ درست ہے کہ تمہارے قبیلے کا ساحر ماروا اس کی رسم کو انجام دے گا اور یہ کہ پہلے بادشاہ کو قتل کر کے ایک نیا بادشاہ مقرر کیا جائے گا؟ یوناف کی اس گفتگو پر مکادو مسکرایا، پھر کہنے لگا، یوناف میرے عزیز، تمہارے جس جاننے والے نے تمہیں یہ تفصیل بتائی اسے سننے میں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس رسم کی ادائیگی ہمارے قبیلے کا سردار ماروا نہیں کرے گا، جبکہ اس رسم کی ادائیگی کا فرض لوبیر دیوتا کے مندر کا بڑا پجاری ادا کرے گا، اور ان سرزمینوں کا جو سب سے بڑا ساحر ہوتا ہے اسے ہی لوبیر دیوتا کا بڑا پجاری مقرر کر دیا جاتا ہے، اور یہی بڑا پجاری پرانے بادشاہ کے خاتمے اور نئے بادشاہ کی تخت نشینی کے فرائض ادا کرتا ہے۔ اور اے یوناف، یہ رسم لوبیر دیوتا کے مندر میں ہی ادا کی جاتی ہے، اور یہ مندر دریائے کانگو کے وسط میں ایک جزیرے کی صورت میں ہے۔ یہ جزیرہ دریائے کانگو کے اندر ایک کافی بڑا جزیرہ ہے، اور اس کے اندر مندر کی عمارت بھی
بڑی قدیم اور عظیم ہے جو پتھروں سے بنائی گئی ہے، اور یہ عمارت بڑی وسیع ہے۔ اس مندر کے پجاری مرد اور عورتیں سب مندر سے منسلک عمارتوں کے اندر رہتے ہیں۔ پرانے بادشاہ کے قتل سے قبل نئے بادشاہ کی خواہش اس سے پوچھی جاتی ہے، اور جب نیا بادشاہ اپنی خواہش کا اظہار کر دیتا ہے تب پرانے بادشاہ کو اس کے اہل خانہ سمیت قتل کر دیا جاتا ہے، اور نئے بادشاہ کی تاج پوشی اور تخت نشینی کا جشن منایا جاتا ہے، اور یہ جشن 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ پرانے بادشاہ کے قتل اور نئے بادشاہ کی اس تاج پوشی کی اور اس رسم میں ان سب خانہ بدوش قبیلوں کو بھی مدعو کیا جاتا ہے جن کا تعلق اس سرزمین سے ہو، لہٰذا ہمیں بھی اسی رسم میں حصہ لینے کے لیے یہاں بلوایا گیا ہے، اور اس رسم کی ادائیگی کے 1 ہفتے بعد ہم پھر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ یہ رسم کل لوبیر دیوتا کے مندر میں سورج غروب ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے گی۔ اور اے یوناف، اس رسم میں تم بھی میرے ساتھ لوبیر دیوتا کے مندر میں چلو گے۔ اے یوناف، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، چلو اب ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اس کے ساتھ ہی مکادو اور پانکی یوناف کو اپنے خیمے کے دوسرے کمرے کی طرف لے گئے۔ وہ رات یوناف نے مکادو کے خیمے میں بسر کی تھی۔ اسی روز بانتو اور باسو کی شادی ہو گئی تھی۔ دوسرے روز پرانے بادشاہ کے خاتمے اور نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی رسم تھی، اور اس رسم میں حصہ لینے کے لیے لوگ جوق در جوق لوبیر دیوتا کے مندر کی طرف جانا شروع ہو گئے تھے۔ یوناف بھی سردار مکادو اور اس کی بیوی پانکی کے ساتھ اس رسم میں حصہ لینے کے لیے مندر کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دریائے کانگو کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں انگنت چھوٹی موٹی کشتیاں کھڑی تھیں، اور ان کشتیوں میں بیٹھ بیٹھ کر لوگ لوبیر دیوتا کے مندر کی طرف جا رہے تھے، جس کی عمارت دریائے کانگو کے وسط میں ایک قدیم جزیرے کے اندر تھی، اور لوگوں کی طرح یوناف بھی مکادو اور پانکی کے ساتھ اس جزیرے میں داخل ہوا جس کے اندر لوبیر دیوتا کی قدیم عمارت تھی۔ دیوتا کا مندر اور اس کے اطراف کی ساری عمارتیں جن کے اندر پجاری اور پجارنیں رہتی تھیں سب بڑے بڑے سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ مکادو اور پانکی کی رہنمائی میں یوناف ایک ایسے وسیع میدان میں آیا جس کے اندر پہلے سے بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ میدان مندر کی عمارت کے پہلو میں تھا۔ اس میدان کے سامنے سیاہ رنگ کے پتھروں کی ایک کافی بلند، خوب چوڑی اور کافی لمبی دیوار تھی۔ اس دیوار کے ساتھ پتھروں ہی کی ایک بڑی شہنشین بنی ہوئی تھی، اور اس شہنشین کو مختلف رنگ کے پردوں سے سجا دیا گیا تھا، اور اس شہنشین کی دائیں طرف گیلی مٹی کا تازہ بنا ہوا ایک مجسمہ کھڑا تھا، اور اس مجسمے کے دائیں طرف بہت سے مٹی کے مجسمے تھے، اور ان مجسموں کے سر انسانی کھوپڑیوں کے تھے۔ یوناف نے یہ بھی دیکھا کہ وہ مجسمہ شہنشین کے قریب اور تازہ بنا ہوا تھا، اور اس کی مٹی ابھی گیلی تھی۔ وہ مجسمہ صرف گردن تک کا تھا، اور اس مجسمے کا سر نہیں بنایا گیا تھا۔ کچھ دیر تک یوناف حیرت و تعجب سے اس سارے ماحول کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے مکادو کو مخاطب کر کے پوچھا، مکادو، کیا تم مجھے ان مجسموں کی تفصیل بتاؤ گی جن کے سر انسانی کھوپڑیوں کے ہیں؟ مکادو نے مسکراتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، ضرور بتاؤں گا۔ سنو یوناف، یہ سامنے دیوار کے ساتھ جو شہنشین بنی ہوئی ہے، پرانے بادشاہ کو مارنے اور نئے کو تخت نشین کرنے کی رسم اسی پر ادا کی جاتی ہے۔ پرانا بادشاہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس شہنشین پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، جبکہ نیا بادشاہ اکیلا ہی آتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ کنوارا ہو اور بادشاہ بننے کے بعد شادی کرے۔ کارروائی شروع کرنے سے قبل پہلے نئے بادشاہ سے اس کی خواہش پوچھی جاتی ہے۔ جب وہ اپنی خواہش بتا چکتا ہے تب پرانے بادشاہ اور اس کے اہل خانہ کو اس مندر کا بڑا پجاری قتل کر دیتا ہے، اور بادشاہ کو قتل کرنے سے قبل مٹی کا وہ ایک مجسمہ تیار کرتا ہے، اور اس بادشاہ کا کٹا ہوا سر اس بے سر کی گیلی مٹی کے مجسمے میں سر کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ دیوار کے ساتھ جو مجسمے تم دیکھ رہے ہو جن کے سر انسانی کھوپڑیوں کے ہیں، یہ سب کھوپڑیاں قدیم بادشاہوں کے کٹے ہوئے سر ہیں جو محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ یوناف نے حیرت سے مکادو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ مکادو پھر کہنے لگا، ان سرزمینوں کے اندر انسانی سر کی بڑی حرمت ہے، اس بنا پر ایک خاص تقدس کو اس عقیدے سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر 3 روحیں ہوتی ہیں، اور سب سے پہلی اور اچھی روح الواری کہلاتی ہے، یہ انسانی سر میں ہوتی ہے۔ اسی روح کے تقدس کے طور پر بادشاہ کے سر کو ان مٹی کے مجسموں پر محفوظ کر لیا جاتا ہے تاکہ سر کی روح خفا نہ ہو
اور اپنی مرضی سے جب چاہے مرنے والے کے سر سے نکل کر چلی جائے۔ ان انکشافات کا اظہار جارج فریزر نے اپنی کتاب گولڈن بو میں تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ ایسی رسومات افریقہ کے اندر عام ہیں۔ مکادو کہتے کہتے خاموش ہو گیا کیونکہ کچھ لوگ شہ نشین پر آ کر بیٹھ گئے تھے۔ یوناف نے دیکھا اس شہ نشین پر آ کر بیٹھنے والوں میں ایک بوڑھا انسان تھا جو مغموم اور پریشان تھا، دوسرا ایک نوجوان تھا جس کے سر پر سنہری تاج تھا اور جو زرق برق لباس پہنے ہوئے تھا جن سے روشنی اور زندگی کی خواہشات نمایاں تھیں، تیسرا ایک ایسا شخص تھا جو اپنے لباس اور حلیے سے کوئی پجاری اور ساحر لگتا تھا، اور چوتھی ایک نوخیز لڑکی تھی جس کا قیمتی لباس دور سے چمک رہا تھا۔ وہ لڑکی پگھلتی چھلکتی صبح جیسی نوخیز، ادکھلے پھول کے جوبن جیسی خوبصورت اور مدھم جھنکار جیسی پرکشش، نقرئی آوازوں اور مترنم خواب جیسی سندر، تاروں جیسی شکیل اور لچکتی قوس قزح جیسی خوش اندام تھی۔ یوناف نے اندازہ لگایا شہ نشین پر بیٹھی ہوئی لڑکی مکادو کے خانہ بدوش قبیلے کے ساحر ماروا کی بیٹی باسو سے بھی کئی گنا زیادہ خوبرو اور پری چہرہ تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ لڑکی برف کی سل جیسی منجمد اور زمہریر فضاؤں جیسی سرد سرد سی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر رات کی خاموشیوں جیسا سوچوں کا زہر تھا، گویا وہ کسی کے قلب کی ابترگی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کدورت ہی کدورت تھی، جیسے وہ کسی کی عقل کجروی کی بھینٹ چڑھا دی جانے والی ہو۔ اس کے علاوہ یوناف نے یہ بھی دیکھا کہ اس شہ نشین کے ارد گرد کچھ مسلح لوگ بھی آ کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں برہنہ تلواریں تھیں۔ پھر یوناف نے اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کا خیال کرتے ہوئے مکادو کو مخاطب کرتے ہوئے سرگوشی اور رازداری سے پوچھا، مکادو، یہ شہ نشین پر آ کر بیٹھ جانے والے لوگ کون ہیں اور اس رسم کی کارروائی کب شروع کی جائے گی؟ مکادو نے بھی رازداری میں کہا، سنو یوناف، شہ نشین پر آ کر بیٹھنے والوں میں سے جو بوڑھا انسان اپنی جگہ پر ملول و مغموم بیٹھا ہوا ہے، یہ یہاں کا پرانا بادشاہ ہے جسے قتل کیا جانا ہے، اور جو اس کے ساتھ پتھر کی سی مورتی کی طرح بے حس و حرکت اور حسین ترین لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، وہ اس قتل کیے جانے والے بادشاہ کی بیٹی ہے جس کا نام سامبی ہے، اور یہ نوجوان تاج پہنے ہوئے جو بیٹھا ہے یہ نیا بادشاہ ہے اور اس کا نام نرون ہے، اور جو شخص اس نئے بادشاہ کے پاس بیٹھا ہے وہ لوبیر دیوتا کے مندر کا بڑا پجاری بریون ہے۔ مکادو کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا کیونکہ لوبیر مندر کا بڑا پجاری بریون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس موقع پر مکادو نے فوراً یوناف کے کان میں سرگوشی کی، یوناف، اب خاموشی سے دیکھتے جاؤ کیونکہ اس قدیم رسم کی ابتدا ہو رہی ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ بڑا پجاری اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ یوناف بڑی توجہ اور انہماک سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ بڑے پجاری بریون نے اٹھ کر نئے اور نوجوان بادشاہ سے اس کی خواہش پوچھی، جس کے جواب میں اس نئے بادشاہ نرون نے پرانے بادشاہ کی حسین و جمیل بیٹی سامبی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کی موت معاف کر دی جائے کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ اس پر بڑے پجاری نے باہر کھڑے محافظ کو اشارہ کیا۔ وہ پرانے بادشاہ کو پکڑ کر شہ نشین سے نیچے لے گئے۔ اس موقع پر حسین سامبی نے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا، شاید وہ اس دلخراش منظر کو دیکھنا نہ چاہتی تھی۔ ان محافظوں نے فوراً پرانے بادشاہ کی گردن کاٹ کر اس کا سر گیلی مٹی کے بنے ہوئے سر کے بت پر رکھ دیا اور بادشاہ کے دھڑ کو ایک گڑھے میں ڈال کر زمین میں دفن کر دیا گیا۔ جب یہ ساری کارروائی ہو چکی تب کہیں جا کر حسین سامبی نے اپنے چہرے سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ بڑا پجاری اس بار سامبی کے قریب آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور اس نے سامبی کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں پوچھا، اے سامبی، کیا تو نئے بادشاہ نرون کی بیوی بننے پر رضامند ہے؟ اس استفسار پر سامبی کی حالت وقت کی آنکھوں میں بکھر کر پھیل جانے والے کاجل جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے باری باری بڑے پجاری اور نئے بادشاہ نرون کی طرف ایسے انداز میں دیکھا گویا وہ دونوں ان کے لیے اجل کی ہم نفس اور قیامت بردوش بن جانے کا عزم کر چکی ہو۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نے بلند آواز میں کہا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس نرون کے ساتھ کبھی اور کسی بھی وقت شادی پر آمادہ نہیں ہو سکتی۔ اے بڑے پجاری، میں تم سے، اس نرون سے، اس دیوتا لوبیر سے، یہاں تک کہ یہاں کی ساری رسومات سے بھی نفرت کا اظہار کرتی ہوں۔ میں ایسے شخص کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کرتی ہوں
جس کے سر پر میرے باپ کے خون میں ڈبو کر تاج رکھا گیا ہو، ایسے شخص سے شادی کی پیشکش میری ذات کی توہین ہے۔ سامبی کے اس فیصلے پر بڑے پجاری بریون نے جب سوالیہ انداز میں نئے اور نوجوان بادشاہ نرون کی طرف دیکھا تو نرون نے چند ساعتوں کے توقف اور غور و فکر کے بعد کہا، اس سامبی کو لوبیر دیوتا کی عمارت میں اسیر کر دیا جائے، اور اگر آج شام تک اپنے الفاظ واپس لے کر میرے ساتھ یہ شادی پر آمادہ نہیں ہوتی تو اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ بڑے پجاری بریون نے اس موقع پر وہاں کھڑے مسلح محافظوں کو سرگوشی کے انداز میں کہا، جس کے جواب میں وہ محافظ حسین سامبی کو پکڑ کر وہاں سے لے گئے۔ اس کے بعد بڑے پجاری برون نے اس رسم کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں لوگ وہاں سے اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ اس موقع پر یوناف نے مکادو کے کان میں سرگوشی کی، مکادو، اس سامبی نام کی حسین و جمیل لڑکی نے کیا عمدہ اور خوب جواب بڑے پجاری اور نئے بادشاہ کو دیا ہے۔ اس نے واقعی میرے خیالات کی ترجمانی کر کے رکھ دی ہے۔ مکادو نے فوراً یوناف کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، آہستہ بولو، ایسی گفتگو اگر کسی نے سن لی تو ہم دونوں کا ہی خاتمہ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ جواب میں یوناف تھوڑی دیر کے لیے مسکراتا رہا، پھر اس نے کسی قدر سنجیدگی سے کہا، مکادو، تم پانکی کو لے کر اپنے خیموں کی طرف جاؤ، میں ذرا اس جزیرے اور اس کے اندر لوبیر دیوتا کے مندر کی ان قدیم عمارتوں کا جائزہ لوں گا۔ مکادو نے اس بار کانپتی اور خوفزدہ سی آواز میں تنبیہ کی، ایسے حماقت ہرگز نہ کرنا یوناف، تم ان سرزمینوں میں اجنبی ہو، اگر تم پر کسی نے شک کر لیا کہ تمہارا تعلق یہاں کے لوگوں کے دشمنوں سے ہے تو تم ناحق دھر لیے جاؤ گے۔ لوگ تمہیں نئے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیں گے، وہ تمہیں اسیری کی لمبی سزا دے گا جس میں رہائی کا کوئی تصور تک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یوناف نے بڑی نرمی اور سرگوشی میں جواب دیتے ہوئے کہا، مکادو، تم جانتے ہو کہ میں ایک مافوق الفطرت اور دراز دست انسان ہوں۔ یہ تمہارا بوڑھا پجاری اور تمہارا یہ نیا بادشاہ نرون دونوں ہی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سنو مکادو، میں نیکی کا ایک نمائندہ ہوں اور اس جزیرے کے اندر میں نیکی ہی کے ایک کام کی ابتدا کرنے والا ہوں۔ سنو، میں اس حسین و جمیل شہزادی سامبی کی رہائی کا سامان کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ لڑکی جان دے دے گی، پر نہ تو وہ اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس لے گی اور نہ ہی وہ نرون سے شادی پر آمادہ ہوگی، لہذا میں اسے اس کے ناکردہ گناہوں کی سزا نہ ہونے دوں گا۔ میں آج شام تک اس سامبی کو مرنے نہ دوں گا، میں اس کی جان بچاؤں گا، اسے اس کی اسیری سے نجات دوں گا اور اسے قید سے نکال کر میں تمہارے خیموں میں لے کر آؤں گا۔ لہذا تم پانکی کو لے کر اپنے خیموں کی طرف چلو اور پھر تھوڑی دیر تک دیکھنا ان سرزمینوں کے اندر میں اپنا کیا کمال دکھاتا ہوں۔ یوناف جب اپنی بات مکمل کر چکا تو مکادو نے خوفزدہ سے لہجے میں کہا، یوناف، ایسا کام کرنا تو دور کی بات، اس سے متعلق سوچنا بھی ترک کر دو۔ میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا، اول تو شہزادی سامبی کو مندر کی اسیری سے نکالنا ہی مشکل ترین بلکہ ناممکن سا کام ہے، اور اگر تم ایسا کرنے میں کسی طور کامیاب ہو بھی گئے تب بھی سن رکھو کہ تم اور سامبی دونوں بچ نہ سکیں گے، اس لیے کہ مندر کے پجاری اور محافظ بوجھ سونگ لینے والے درندوں کی طرح تم دونوں کا تعاقب کریں گے، اور تم دونوں کیسی ہی محفوظ جگہ پر کیوں نہ چلے جاؤ وہ تم دونوں کو ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا دیں گے۔ لہٰذا میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ اس کام سے باز رہو کہ اسی میں تمہاری فلاح اور سلامتی ہے۔ تم ایک ایسے کام کا ارادہ کر رہے ہو جو ان سرزمینوں کے اندر آج تک کسی نے نہیں کیا، اس لیے کہ ایسا کرنا یہاں کی قدیم رسم و رواج سے بغاوت اور لوبیر دیوتا کے خلاف بغاوت تصور کیا جاتا ہے۔ یوناف، تم میرے ساتھ میرے خیمے میں چلو اور سامبی کو اسیری سے نکالنے کے ارادے کو بھول جاؤ۔ اپنی بات مکادو نے ختم کر کے غور سے یوناف کی طرف دیکھا، شاید وہ یوناف کے چہرے پر اس گفتگو کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، پر یوناف کے چہرے پر دور دور تک سکون ہی سکون اور بے فکری ہی بے فکری تھی۔ پھر یوناف نے سیال اور کونتتی تلملاہٹ جیسے انداز میں کہا، اے مکادو، میں جو ارادہ کر لیتا ہوں اسے کر گزرتا ہوں، تم میرے متعلق فکر مند نہ ہو۔ لوبیر دیوتا کے پجاریوں نے سامبی کے سلسلے میں اگر مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تو میں ان کی حالت غم میں سلگتے الفاظ، آگ میں نہائے باب اور احساس ندامت کی سحر جیسی کر کے رکھ دوں گا۔ بس اب تم پانکی کو لے کر اپنے خیمے کی طرف چلے جاؤ اور مجھے میرے کام کی ابتدا کرنے دو۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میرے اس کام سے نہ تم پر کوئی حرف آئے گا
اور نہ ہی میری ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ اب تم اس موضوع پر مزید گفتگو نہ کرنا۔ مکادو کے چلے جانے کے بعد یوناف تھوڑی دیر تک وہاں خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے رازدارانہ انداز میں پکارا، ابلیکا، ابلیکا تم کہاں ہو؟ جواب میں ابلیکا نے یوناف کی گردن پر اپنا حریری لمس دیا، پھر اس کی ایک لگن، ایک تڑپ سے بھرپور اور نغمگی کے اڑتے رنگوں میں ڈوبی راگوں کی آہٹ جیسی آواز سنائی دی، یوناف میرے حبیب، کہو کیا بات ہے؟ یوناف بھی جواب میں الفاظ کے آئینوں میں اترتی ہوئی آواز میں کہا، ابلیکا، کیا تم تھوڑی دیر پہلے ادا کی جانے والی رسم کو دیکھتی رہی ہو؟ ابلیکا نے پھر رنگوں کی صدا اور خوشبوؤں کی آواز میں کہا، میں اس قدیم، فرسودہ اور ظالمانہ غیر فطری رسم کی ساری کارروائی دیکھ چکی ہوں۔ کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو یوناف؟ میرا اندازہ ہے کہ تم میرے ساتھ حسین و جمیل شہزادی سامبی سے متعلق گفتگو کرنا چاہو گی، اس لیے کہ میں تمہارے اور مکادو کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن چکی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا اندازہ غلط نہ ہوگا۔ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ درست ہے ابلیکا۔ میں چاہتا ہوں تم ذرا سامبی کی خبر لو کہ لوبیر دیوتا کے اس مندر کی عمارت میں کہاں اور کس جگہ اسے اسیر کیا گیا ہے، تاکہ میں اسے وہاں سے نکال کر اس کی جان بچا سکوں۔ میں نہیں چاہتا وہ معصوم لڑکی جاہلانہ رسومات اور ظالمانہ نظام کی بھینٹ چڑھ جائے۔ ابلیکا نے مسرت کے رنگ اور احساسات کی خوشیوں بکھیرتی آواز میں کہا، تم درست کہتے ہو یوناف، سامبی کی مدد کرنا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اس معاملے میں میں مکمل طور پر تم سے اتفاق کرتی ہوں۔ پر اے یوناف، تم نے تو ارادہ کیا تھا کہ تم مکادو کے خانہ بدوش قبیلے میں رہ کر افریقہ کی قدیم رسومات کا مطالعہ کرو گے۔ اب سامبی کو یہاں سے نکال کر تم کدھر کا رخ کرو گے؟ یوناف نے مسکراتی آواز میں کہا، مجھے سامبی کو نکال کر جانا کہاں ہے؟ اسے اس مندر کی اسیری سے نکال کر میں اسے مکادو کے خیمے میں ہی رکھوں گا، اور مکادو کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ وہ 1-2 روز تک یہاں سے کوچ کر جائے، تاکہ سامبی کو لے کر ہم یہاں سے دور نکل جائیں۔ اس پر ابلیکا نے اندیشوں میں ڈوبی ہوئی آواز میں پوچھا، اگر سامبی نے یہ سرزمین چھوڑنے سے انکار کر دیا تو؟ یوناف نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، اے ابلیکا، ہم اپنی کوشش کر کے دیکھتے ہیں، اگر وہ ہمارے ساتھ جانے پر آمادہ ہو گئی تو اس میں اس کی بہتری ہے، اور اگر اس نے ہمارے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا جائے گا؟ اس کا اپنا ہی نقصان ہے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ کر یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اس پر ابلیکا فیصلہ کن انداز میں بولی، اچھا یوناف، تم یہیں رک کر میرا انتظار کرو، میں مندر کی عمارت میں جا کر سامبی کا پتہ لگاتی ہوں، اور پھر واپس آ کر تمہیں خبر کرتی ہوں۔ ابلیکا یوناف کی گردن سے علیحدہ ہو کر چلی گئی، جبکہ یوناف وہیں رک کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابلیکا نے پھر یوناف کی گردن پر لمس دیا اور بولی، یوناف، سامبی اس وقت لوبیر دیوتا کے مندر میں دائیں جانب کے ایک سنگلاخ کمرے کے اندر بند ہے۔ اس پر کڑا پہرا ہے، اور بار بار اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ نئے بادشاہ سے شادی پر تیار ہے یا نہیں، پر وہ برابر انکار کیے دے رہی ہے۔ تم اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ، میں اس کمرے تک تمہاری رہنمائی کرتی ہوں۔ ابلیکا کے کہنے پر یوناف فوراً اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو کر مندر کی عمارت کی طرف چلا گیا تھا۔ اچانک یوناف مندر کے اس کمرے میں نمودار ہوا جس کے اندر سامبی بند تھی۔ سامبی نے جو یوناف کو یوں اپنے کمرے میں نمودار ہوتے دیکھا تو حیرت و تعجب سے اس کی حالت ایسی ہو گئی گویا اس کی رگوں کے اندر لہو اچھلنے لگا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ بڑی حیرت سے یوناف کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے عقیدت بھری آواز میں پوچھا، اے اجنبی، آپ کون ہیں؟ میں دیکھتی ہوں کہ جس کمرے کے اندر میں اس وقت بند ہوں اس کے سارے دروازے بند ہیں، پھر آپ کیسے اس کمرے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے؟ یوناف سامبی کے قریب آیا اور بڑی نرم آواز اور اپنائیت سے اس نے کہا، سامبی، تم خوفزدہ نہ ہو، میں تمہارا ہمدرد اور کرب آشنا ہوں، اور تمہیں اس اسیری سے نکال کر ظلم و تعدی سے دور لے جانا چاہتا ہوں، جہاں تم پرامن ماحول میں آزادی اور بے فکری کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر سکو۔ سنو سامبی، تم میری اس حالت پر خوفزدہ نہ ہو۔ میرا نام یوناف ہے، میں ایک مافوق الفطرت انسان ہوں، اور ہر وہ کام کر گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں جسے بظاہر انسانی نظر ناممکن تصور کرتی ہے۔ یوناف کے اس انکشاف پر حسین سامبی کی حالت خوشی اور مسرت میں کیف و مستی، بلندی کی رفعت اور سحر کی سیل جیسی ہو کر رہ گئی۔
پھر یوناف کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے اس نے گیتوں جیسی آواز میں کہا، حیرت ہے، آپ تو میرا نام بھی جانتے ہیں۔ یوناف پھر کہنے لگا، اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو جہالت و ظلم پر مبنی وہ رسومات بھی دیکھ چکا ہوں جس میں پرانے بادشاہ کو قتل کر کے نیا بادشاہ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور نئے بادشاہ سے شادی نہ کرنے کے جرم میں تمہیں اس مندر کی عمارت میں اسیر بنا دیا گیا۔ سامبی سنو، میں تمہیں مرنے نہ دوں گا، میں تمہاری زندگی ان لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد نہ ہونے دوں گا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر باہر لے جاؤں گا۔ سنو سامبی، کیا تم میرے ساتھ جانے پر آمادہ ہو؟ یوناف کے اس سوال پر حسین سامبی کے چہرے پر خوشگوار اور تمناؤں کی چاندنی جیسی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس کی نگاہوں میں صدیوں کی انکہی داستانیں بکھر گئی تھیں۔ پھر وہ یوناف سے کچھ کہنے والی تھی کہ باہر سے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ سامبی فوراً چونک سی پڑی اور یوناف سے کہا، اے اجنبی، آپ یہاں سے چلے جائیں، اس کمرے کا دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ اگر ان لوگوں نے آپ کو اس کمرے میں دیکھ لیا تو میرے ساتھ وہ آپ کا کام بھی تمام کر دیں گے، اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ یوناف نے سامبی کو ڈھارس دیتے ہوئے کہا، تم فکر مند نہ ہو، میں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لانے لگا ہوں۔ اگر تم میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو تو آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لو، پھر دیکھو کیا رونما ہوتا ہے۔ سامبی فوراً آگے بڑھ کر یوناف کے قریب کھڑی ہو گئی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اتنے میں اس کمرے کا دروازہ کھلا اور دو پجاری اس کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں نے حیرت اور پریشانی میں اس کمرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ پھر ایک نے دوسرے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تحیر اور حیرانی کی بات ہے کہ کمرہ خالی پڑا ہے اور سامبی غائب ہے۔ آخر وہ کہاں چلی گئی؟ کیا وہ کسی اپسرا کی طرح غائب ہو گئی یا کوئی اسے یہاں سے نکال کر لے بھاگا ہے؟ اس گفتگو کے جواب میں دوسرے پجاری نے کہا، آخر سامبی کہاں گئی؟ کیا وہ آسمان کی طرف سفر کر گئی یا زمین نے اسے نگل لیا؟ آؤ بڑے پجاری کو اس کی اطلاع کریں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں پجاری مزید کچھ کہے بغیر وہاں سے چلے گئے۔ ان دونوں پجاریوں کے جانے کے بعد سامبی نے شفق رنگ سحر کے سے انداز میں یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھا، یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ دونوں پجاری اس کمرے میں مجھے آپ کے ساتھ نہیں دیکھ سکی، حالانکہ اس کمرے میں آپ کے ساتھ ہی ان کے سامنے کھڑی رہی؟ یوناف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں ایک مافوق الفطرت انسان ہوں، اور یہ میرا ہی کمال ہے کہ وہ دونوں پجاری تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اور دیکھتی جاؤ، اب میں تمہیں اپنا دوسرا کمال دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یوناف پھر اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا۔ سامبی نے اپنے آبگینہ بدن میں ایک جھٹکا سا محسوس کیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ وہ چمڑے کے ایک بہت بڑے خیمے کے اندر کھڑی تھی۔ اس پر سامبی نے چونک کر پوچھا، یہ کیا چکر ہے، اور یہ مندر کی عمارت سے نکل کر میں کیسے خیمے میں آ گئی؟ یوناف نے کہا، سامبی، یہ سانگا نام کے ایک خانہ بدوش قبیلے کے سردار کا خیمہ ہے۔ اس سردار کا نام مکادو ہے اور اس کی بیوی کا نام پانکی ہے۔ یہ خانہ بدوش قبیلے نئے بادشاہ کی تاج پوشی کی رسم میں شرکت کے لیے آیا ہے، اور اب یہاں سے کوچ کر جائے گا، اور تم اس خیمے میں رہو گی۔ پھر یوناف نے زور زور سے پکارا، مکادو، پانکی، تم دونوں کہاں ہو؟ بھاگ کر ادھر آؤ اور دیکھو کون تمہارے خیمے میں ہے۔ چند ہی ساعتوں کے بعد مکادو اور پانکی بھاگتے ہوئے جب اس کمرے میں داخل ہوئے اور ان دونوں نے یوناف کے ساتھ وہاں اپنے خیمے کے کمرے میں سامبی کو دیکھا تو وہ دونوں چونک سے پڑے۔ پھر مکادو نے گہرے تحیر میں یوناف کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے عظیم یوناف، یہ تم سامبی کو مندر کی اسیری سے نکال کر یہاں لانے میں کیسے اور کس طرح کامیاب ہو گئے ہو؟ اور اگر سامبی کو تلاش کرتے ہوئے بادشاہ کے کارندے یا مندر کے پجاری ادھر آ نکلے تو پھر ہم سب کا کیا بنے گا؟ سن رکھو، اگر ایسا ہو گیا تو سامبی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو بھی مسلوب کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یوناف نے مکادو کو ڈھارس اور تسلی دی، مکادو، تم بے فکر رہو، اگر بادشاہ کے کارندے اور مندر کے پجاری ادھر آ بھی گئے تو وہ سامبی کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے جب سامبی ہی انہیں نہ ملے گی تو تم پر کوئی مصیبت آنے والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر میری ان باتوں پر تمہیں یقین نہ ہو تو سامبی سے پوچھ لو کہ کیا مندر کے پجاری یا بادشاہ کے کارکن اسے تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یوناف کے اس انکشاف پر مکادو نے غور سے سامبی کی طرف دیکھا، اور ابھی وہ سامبی سے کچھ پوچھنا ہی چاہتا تھا کہ سامبی خود ہی بول پڑی، یوناف ٹھیک کہتا ہے، مگر بادشاہ کے کارکن یا مندر کے پجاری مجھے تلاش کرتے ہوئے تمہارے خیمے میں آن گھسے
تب بھی وہ مجھے نہ پا سکیں گے، اس لیے کہ مندر کی اس عمارت سے نکالتے وقت تو یوناف نے مجھے انسانی آنکھ سے ہی اوجھل کر دیا تھا اور خود بھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ لہٰذا اس کے ہوتے ہوئے کیوں کر لوگ مجھے تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سامبی کی اس گفتگو پر مکادو اور پانکی مطمئن ہو گئے۔ یوناف نے مکادو کو مخاطب کر کے کہا، اے مکادو، اب تو میری ایک بات مان، اپنے قبیلے کے ساتھ آج ہی یہاں سے کوچ کر جا، اسی میں تیری اور ہماری بہتری ہے۔ مکادو مسکرایا اور اپنے سر کو ازبات میں ہلاتے ہوئے کہا، تم سامبی اور پانکی کے ساتھ خیمے میں ہی رہو، میں قبیلے کے سرکردہ لوگوں سے بات کر کے لوٹتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مکادو بڑی تیزی کے ساتھ خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مکادو لوٹ آیا، وہ حشاش بشاش تھا۔ پھر وہ اس جگہ آیا جہاں یوناف، سامبی اور پانکی بیٹھے ہوئے تھی۔ انہیں مخاطب کر کے مکادو نے مسکراتے ہوئے کہا، یوناف، سارے ہی کام ہو گئے ہیں۔ اول یہ کہ ہمارا قبیلہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں سے کوچ کرے گا۔ دوم یہ کہ سامبی سے متعلق لوبیر دیوتا کے پجاریوں نے ایک عجیب اور انوکھی بات اڑا دی ہے۔ سامبی کے غائب ہونے پر یہ خبر جب پجاریوں نے جا کر بڑے پجاری سے کہی تو اس نے یہ فیصلہ دے دیا کہ لوبیر دیوتا کو سامبی کا قتل منظور نہیں ہے، لہٰذا دیوتا نے سامبی کو غائب کر دیا ہے، جبکہ مندر کا یہ کمرہ ویسے کا ویسا ہی مقفل رہا جس میں سامبی کو بند کیا گیا تھا۔ بڑے پجاری کے اس فیصلے کا جگہ جگہ اعلان کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب سامبی کو تلاش نہ کیا جائے گا۔ مکادو کے اس انکشاف پر سامبی کے چہرے پر دور دور تک اطمینان میں ڈوبی خوشیاں اور راحتیں بکھر گئی تھیں۔ ایسے پرسکون ماحول میں ان چاروں نے مل کر کھانا کھایا اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد سانگا نام کا وہ خانہ بدوش قبیلہ دریائے کانگو کے کنارے سے کوچ کر گیا تھا۔